جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کچھ خفیہ ذرائع سے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ یہ بڑی بری بات ہے، آپ سارے لوگ اچھے بچے ہیں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو تازہ ترین خبریں ہیں ان کے اوپر تجزیہ آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تین بڑی خبریں، ایک تو جناب خبر ہے اب بھارت کی امن پسندی کا بھانڈا پھوٹ گیا اور امریکہ میں پھوٹ گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک رپورٹ چھایا ہوئی ہے جس کے مطابق بھارت حکومتی سرپرستی میں اجرتی قاتلوں کے ذریعے مختلف جگہ لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں پہلے ہی ایک سکھ برادری کے آدمی کو قتل کرنے کا الزام جسٹن ٹروڈو نے لگا دیا تھا۔ یہ بھارت کے سیکولر چہرے پہ بہت بڑا تھپڑ ہے اور اس سے بھارت کی جو پروگریس ہے، جو معاشی ترقی ہے، جو سیاسی ترقی ہے یا ڈھونگ ہے، ڈھکوسلا ہے، اس کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اور دنیا میں اب یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ جس میں وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جہاں وہ ساری دنیا کے لیے پیس اور پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں، وہ چہرہ اور ہے۔ لیکن اندر خانے کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں حکومتی سرپرستی میں۔ اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں جو اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ اڑان پاکستان ایک پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اور اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کہاں گئی ہے۔ پہلے ہی سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی، اب تو بہت آگے چلی گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ نے بے تحاشا ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاج کا ریکارڈ کیا بنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری خبر انصار بھائی صاحب نے کی، اور وہ خبر کچھ کلیئر ہے بھی نہیں اور کچھ کلیئر ہے بھی، اور اس خبر کا ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ خبر کا ٹائٹل ہے کیا فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ تو یہ خبر ہے۔ ابھی اس کے بعد انہوں نے جو لکھا اس کے اوپر پہلے بات کر لینی چاہیے۔ فیض حمید صاحب فوج کے اپنے بندے ہیں، بڑے کام کے بندے ہیں، ڈی جی آئی صحیح رہے ہوئے ہیں، انتہائی قابل اعتبار بنتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ غلطیاں ایسی کیں کہ وہ قابل معافی نہیں ہیں۔ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کا حکم دیا، انہوں نے اپنے ادارے کی پوزیشن خراب کرنے کا حکم دیا، تو خیر اس کی سزا ہی بھگتی گئی، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، کورٹ مارشل بھی کر لیا گیا۔ اب بچت کیسے ہوگی؟ بچت ایسے ہوگی کہ اگر وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ ابھی جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ انصار بھائی صاحب نے ان کے وکیل میاں اشفاق صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انصار عباسی کی خبر کو کبھی ہلکا نہ لینا، یہ یاد رکھیے گا، جہاں کچھ بات ہوتی ہے وہیں بتنگڑ بنتا ہے۔ اور وہ انصار بھائی صاحب جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر اس رپورٹ کے اندر طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ امکانات ضرور موجود ہیں کہ کسی سٹیج پر فیض حمید صاحب بن جائیں گے وعدہ معاف گواہ۔ اور اگر فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے، ادارے میں ساکھ بھی باقی رہ جائے گی، اپنا بندہ بھی بچا لیں گے، اور انہوں نے جو عمران خان کے خلاف ثبوت فراہم کرنے ہیں وہ بڑے ہی گندے ہونے ہیں۔ عمران خان کی فسطائیت کے، عمران خان نے اپنے دوسرے جو لوگوں پر حملے کروائے، اور پھر جو عمران خان نے دوسرے سیاستدانوں کو قوت میں رکھا، پھر شاید کہیں ارشد شریف کے اس کا بھی ذکر آ جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں، لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے کہ نہیں۔ انصار بھائی صاحب نے ایک طرح سے سوال اٹھایا، ان کے وکیل سے پوچھا، اس کا وکیل نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسی کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بندے کو بچا لیں تو باقی پھر عمران خان بھگتا رہے گا جو بھی کہے گا۔
اور عمران خان کے بارے میں سب سے اچھا ثبوت اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں فیض حمید، اس لیے کہ عمران خان ان پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ بھی عمران خان پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے۔ تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور کھل کے بتائیں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، اور پتہ چلے ہمیں کہ اس دور میں کیا غلاظت ہوئی، کیا نفرت پھیلائی گئی اور کیا کچھ ہوا۔ اچھا، اب جو ہے فیض حمید کے حوالے سے ویسے تو خبریں آ رہی ہیں کہ کورٹ مارشل ہونے والا ہے۔ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے معافی مانگی تھی، اور انہوں نے کہا آپ مجھے چیف لگا دیں، میں آپ کا اتنا ہی خادم رہوں گا۔ یہ جب نواز شریف لندن میں تھے اس وقت کی بات ہے۔ تو نواز شریف نے بات نہیں مانی اور عاصم منیر کو بنا دیا، اور میرے خیال میں نواز شریف کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ یہ ہے۔ ابھی تک معاملات جو چل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ آگے کچھ دنوں میں سکون ہی ہوگا، معاملات ٹھیک ہوں گے اور کوئی زیادہ رد و بدل والی سچویشن نہیں ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں سٹاک مارکیٹ کی۔ اڑان پاکستان آیا، پاکستان کو پتہ چلا کہ کوئی حکومت ہے جو اکانومی میں انٹرسٹڈ ہے۔ کہیں برآمدات کی بات ہو رہی ہے، کہیں بیلنس آف پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کہیں ٹیکسز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں دنیا میں اپنی ریپوٹیشن بہتر بنانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں اپنی زرعی اجناس کو باہر بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں انفراسٹرکچر اور ای گورننس کی بات ہو رہی ہے، امپلائمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں انویسٹر کو بہت پسند آتی ہیں، تو انویسٹر اس پہ بہت خوش ہوا، اور اس کے نتیجے میں آج سٹاک مارکیٹ جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ، لاکھ کا انڈیکس پورا عبور کر جائے تو ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے 1,16,000 تک پہنچ گئی تھی۔ آج سٹاک مارکیٹ 1,17,000 تک پہنچ گئی، جو کہ بہت اچھا نمبر ہے اور تاریخی نمبر ہے۔ تو یہ اڑان پاکستان کا صلہ دیا ہے وزیر اعظم کو انویسٹر نے۔ ظاہر ہے ملک میں امن ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انویسٹر کو اب اعتماد آنا شروع ہو گیا ہوا ہے حکومت پر کہ یہ حکومت چلے گی، اور خان صاحب اب جیل میں ہی رہیں گے۔ آخری بات جو ہے وہ ہم کریں گے بھارت کے اس دو چہروں کی، جو ایک طرف امن کا پیغام دیتا ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات ہوتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر آئی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ بھارت اجرتی قاتلوں کو بھیج کر مختلف ملکوں میں، جس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے اور پاکستان ہے، لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ الزام جسٹن ٹروڈو نے بھارت پر لگایا تھا کہ کسی ایک سکھ کو قتل کیا گیا تھا، تو وہ بھارتی حکومت کے اہما پر کیا گیا تھا۔ اگر تو یہ خود کچھ لوگ کر رہے ہوں، دہشت گرد ہوں، تو پھر تو حکومت کے اوپر کوئی اونس نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 2004 میں انہوں نے ایک شخص عامر سرفراز کو قتل کرایا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنے طاقتور مافیا ہے کہ پاکستان کے دل لاہور میں آ کر انہوں نے پاکستان کے ایک شہری کو قتل کر دیا۔ امریکہ سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کینیڈا سے بھی اس طرح خبریں آ رہی ہیں۔ 6 افراد کو ابھی تک قتل کیا جا چکا ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، بڑا امبیرسنگ نمبر ہے بھارت کے لیے۔ بھارت اس کا کیا جواب دیتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو سبکی ہو چکی ہے وہ بے مثال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت کی معیشت اس سے دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، کیونکہ اس کو دھچکا تو ضرور لگے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔